والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي. جب صبح ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہیں؟ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی جاتی ہے ان کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے، آشوب چشم کا مسئلہ ہے، آنکھوں میں درد ہے، تو اس لیے وہ یہاں موجود نہیں ہے. فرمایا جاتا ہے جاؤ انہیں بلا کر لاؤ. حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر خدمت کیا جاتا ہے. آپ حاضر ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنا مبارک لعاب دہن فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، نبی پاک علیہ السلام اپنا مبارک لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی. کیا شان تھی اس مبارک لعاب دہن. کسی کھاری کنویں میں گر جاتا تھا، اللہ اس کھاری کنویں کو میٹھا فرما دیتا تھا. اگر کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگ جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس لعاب دہن کی برکت سے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیتا تھا. اگر کسی زخم پر لگ جاتا تھا اللہ اس لعاب دہن کی برکت سے اس زخم سے شفا عطا فرما دیتا ہے. اگر حضرت علی کی آنکھوں پر لگ جاتا ہے تو ادھر ابھی آنکھوں پر لگتا ہے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لعاب دہن کا لگنا تھا، مجھے آنکھوں میں درد محسوس ہی نہیں ہوا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں گرم لباس پہنتے تھے، سردیوں میں ہلکا لباس پہنتے تھے. حالانکہ اس کا الٹ ہوتا ہے، گرمیوں میں لوگ ہلکا لباس پہنتے ہیں، سردیوں میں گرم لباس زیب تن کیا جاتا ہے. آپ سے پوچھا کہ آپ یہ الٹ کرتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب خیبر کی رات میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے لعاب دہن لگایا نا، تو ساتھ یہ دعا بھی دی کہ مولا میرے علی سے سردی اور گرمی کے اثر کو دور فرما دے. نہ اسے سردی لگا کرے نہ اسے گرمی لگا کرے. حضرت علی فرماتے ہیں بس اس رات کا گزرنا تھا، میری آنکھوں کی تکلیف بھی رفع ہوئی، دور ہوئی، اور اس کے بعد کبھی آنکھوں میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد گرمی آتی ہے مجھے گرمی نہیں لگتی، سردی آتی ہے مجھے سردی نہیں لگتی. اور یہ دکھانے کے لیے کہ مصطفیٰ کی دعا کی شانیں کیا ہیں، میں گرمیوں میں ہلکے کپڑے پہن لیتا ہوں اور گرمیوں میں گرم کپڑے پہن لیتا ہوں کہ مجھے گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی، سردیوں میں سردی نہیں لگتی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کہ لعاب دہن کی برکت سے اللہ آپ کو شفا عطا فرماتا ہے. صبح جب خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگتے ہیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے نصیحتیں فرمائیں. اے علی، پہلے قتال نہ کرنا، پہلے ان کو دعوت اسلام پیش کرنا. اگر وہ دعوت اسلام کے نتیجے میں تمہاری دعوت قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو یقین کرو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہت بہتر ہے. سرخ اونٹ جو ہوتے تھے عرب لوگ ویسے ہی اونٹوں سے بڑا پیار کرتے تھے. اونٹ ان کا بہترین اور قیمتی مال ہوتا ہے عرب لوگوں کا. اب تو گاڑیاں آ گئی ہیں اور سواریاں آ گئی ہیں، ورنہ پہلے لوگوں میں عرب لوگوں میں خصوصاً اونٹ ان کا بہترین اور قیمتی مال ہوا کرتا تھا. اور اونٹوں میں سرخ اونٹ بہت ہی ویلیو والا اونٹ ہوتا تھا، بہت ہی قابل قیمت اونٹ ہوا کرتا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے سرخ اونٹ سے مثال بیان فرمائی کہ علی ان کو دعوت اسلام پیش کرنا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ فتح نہیں ہو رہا تھا. خیبر میں قلعہ قموس نامی قلعہ تھا، مختلف قلعے تھے وہاں پر، ان میں 2-3 قلعے فتح بھی ہوئے، لیکن یہ قموس نامی قلعہ تھا، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اس میں بڑی پریشانی کا سامنا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کرنا پڑ رہا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو سامنے جو قلعے کا نگہبان ہوتا ہے، رئیس ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، مرحب نامی شخص یہودی ہوتا ہے، بڑا ہی بہادر شخص مانا جاتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارزے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ علی میرے مقابلے میں آؤ. کون ہے میرے مقابلے میں جو آئے؟ پہلے دعوت دی اس نے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف ذوالفقار لیے، ذوالفقار کی تلوار ہاتھ میں تھامے اس مرحب نامی یہودی کے سامنے چلے جاتے ہیں.
اس میں ایک انداز ہوتا تھا کہ وہ رجز کے اشعار پڑھتے تھے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اپنی وہ شانیں بیان کرتے تھے. اس نے بھی کچھ رجز کے اشعار پڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، آؤ میرے مقابلے میں آؤ. وہ مرب نامی یہودی جو ہے نا وہ تلوار کا زوردار وار کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈھال ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن تلوار کے اثر سے آپ کو کوئی تکلیف یا گزن نہیں پہنچتی. آپ اس کی تلوار کا جو وار ہے اس سے بچ جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ وار کرتے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھے. ہیں جی، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے سنایا تھا نا کہ بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں، تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں، تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. آپ کی وہ تلوار ذوالفقار اٹھتی ہے. اس نے وہ خود ایک ٹوپی ہوتی تھی لوہے کی، وہ بھی پہنی ہوتی ہے، لوہے کی زرہ بھی پہنی ہوتی ہے، ڈھال کا بھی وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کاری ضرب لگاتے ہیں تو وہ آپ کی تلوار اس کی ڈھال بھی توڑ دیتی ہے، اس کی خود والی ٹوپی، وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ بھی توڑ دیتی ہے، اور اس کے سر کو چیرتی ہی اس کا آدھا سر قطع کر دیتی ہے. ایسا زوردار وار کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فوراً یہودی گر جاتا ہے اور ڈھیر ہو جاتا ہے. آپ کی ڈھال ٹوٹ چکی ہوتی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو خیبر کا قلعہ ہے اس کا جو دروازہ ہے بڑا مضبوط اور بھاری دروازہ ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ڈھال کو حاصل کرنے کے لیے خیبر کے قلعے کے دروازے کی جانب بڑھتے ہیں اور اس دروازے کو تھام کر توڑ دیتے ہیں، اور پوری جنگ میں اس قلعے کے دروازے کو بطور ڈھال استعمال کرتے رہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو ہم میں سے 40 بندوں نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا لیکن اس دروازے کو اٹھا نہیں سکے. 40 بندے اس دروازے کو اٹھا نہیں سکے جس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جنگ خیبر میں بطور ڈھال کے استعمال کرتے رہے. تو یہ تھی قوت ایمانی، یہ تھی قوت حیدری. تو رب نے یہ شان و عظمت آپ کو عطا فرمائی، اس لیے حیدر کرار کہا جاتا ہے. وہ شیر کے جو بار بار پلٹ کر حملے کرنے والا ہو، بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا ہو. تو رب نے آپ کو بڑی قوت اور عظمت اور شجاعت عطا فرمائی تھی. اور کیا شان ہے آپ کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وہ شان عطا فرمائی کہ جب بھی کسی پر تلوار اٹھائی رب کے لیے اٹھائی. ایک دفعہ کسی کافر پر تلوار اٹھائی، اس نے آگے سے تھوک پھینک دیا، آپ نے اپنی تلوار پیچھے ہٹا لی. اس نے کہا میں نے تو آپ پر تھوک بھی پھینکا اور میں کافر بھی ہوں، آپ کا دشمن بھی ہوں، تلوار کیوں پیچھے ہٹا لی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ یہ تلوار جب بھی اٹھتی ہے تو صرف اللہ کے حکم سے اٹھتی ہے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں اٹھتی. میں پہلے تمہیں اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تم نے تھوک پھینکا تو میری نفسانی خواہش بھی آ گئی کہ اس نے مجھے تھوک بھی پھینکا ہے. اب اگر میں تمہیں مارتا تو شاید یہ میری نفسانی خواہش کی وجہ سے تم پر وار ہوتا، اور اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ہم کسی پہ وار نہیں کرتے. ہماری تلوار جب بھی اٹھتی ہے صرف رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے. اس کافر نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی شان والے لوگ ہیں، یہ تلوار بھی اگر اٹھاتے ہیں تو صرف اپنے دین کے لیے اٹھاتے ہیں، اپنے آقا کے لیے اٹھاتے ہیں، اپنے رب کے لیے اٹھاتے ہیں. ان کا اپنا ذاتی مقصد ہی نہیں ہوتا، ان کی اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. اس نے جب آپ کا یہ اخلاق اور آپ کا یہ اخلاص دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی کئی آیات بھی نازل ہوئی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم. فرمایا وہ لوگ کہ جو دن میں بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہاں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی نا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے.
4 درم. 1 درم آپ نے دن میں خرچ فرمایا اللہ کے راستے میں, 1 درم آپ نے اللہ کی راہ میں رات میں خرچ فرمایا, 1 درم آپ نے اللہ کے راستے میں علانیہ خرچ فرمایا, اور 1 درم آپ نے اللہ کے راستے میں چھپا کر خرچ فرمایا. یہ 4 درم خرچ فرمائے. آپ کی اس کیفیت کو قرآن میں آیت کی صورت میں بتایا گیا کہ الذین ينفقون اموالهم, کہ وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل, رات کو, والنہار, دن کو, سرًا وعلانیۃً, چھپا کر خرچ کرتے ہیں, علانیہ خرچ کرتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی شان کیا ہے, پھر ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہی. ہماری کیا کیفیات ہوتی ہیں, اگر کبھی مال خرچ کرنا بھی پڑتا ہے اللہ کے راستے میں تو بڑا دکھاوا ہوتا ہے. اللہ کسی پر تہمت بھی نہیں لگانی چاہیے, بہتان بھی نہیں باندھنا چاہیے, اور بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ صرف ہمیں ہر ایک کو اپنے آپ پر غور کرنا ہے, کسی پر غور کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے. ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اگر پیسے دیتے ہیں تو جناب مسجد میں اعلان ہونا چاہیے ہمارا کہ جناب فلاں حضرت صاحب نے, فلاں سیٹھ صاحب نے, فلاں صوفی صاحب نے اتنے پیسے مسجد میں عطا فرمائے, پھر ہمارا پیسہ کو قبول ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیسہ دیا ہے تو اللہ کے لیے, نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. اگر اعلانیہ بھی دیں تو اس میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے. اعلانیہ اس نیت سے دے سکتے ہیں آپ, بالکل دے سکتے ہیں کہ میں دوں گا تو ہو سکتا ہے میرا دیکھی میرے کو دوست احباب بیٹھے ہوں گے, میرے کو محلے دار بیٹھے ہوں گے, وہ بھی دینے کی قابلیت رکھتے ہیں, لیکن وہ بیچارے دیتے نہیں ہیں. میں دوں گا, ہو سکتا ہے مجھے دیکھی وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. اس نیت کے ساتھ اگر آپ اعلانیہ بھی اپنا مال رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ اس کا بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا. لیکن یہ نیتوں کی بات ہے. ہم غور کریں کہ ہماری نیتیں کیا ہوتی ہیں. ان حضرات کی نیتیں تو صرف اللہ کی رضا ہوا کرتی تھی بس, اور اللہ کی رضا کے علاوہ دوسری نیت نہیں ہوا کرتی. ہماری نیتیں کچھ اور ہی ہوا کرتی ہیں. تو ہمیں اپنی نیتوں پر غور کرنا چاہیے. جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں, جب بھی کوئی بھی نیک کام کریں, کوئی بھی اچھا کام کریں, تو نیت اس میں صرف اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے, دکھاوے کی, ریاکاری کی, اپنی واہ واہ کی, خود پسندی کی, کہ میری جناب میرے ڈنکے بج جائیں, میری واہ واہ ہو جائے, لوگ کہیں جی فلاں سیٹھ صاحب تو جناب مسجد میں لاکھوں روپیہ دیا, 50,000 روپے دیے, اتنے ہزار روپے دیے, اتنے لاکھ روپے دیے, یہ دیا وہ دیا. یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے. جب بھی نیت ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ میں جو یہ خدمت کر رہا ہوں میرا رب اسے قبول فرما لے. تو مسجد کے فنڈ کے لیے بھی آپ کافی ماشاءاللہ حضرات یہاں پر خدمت کرتے ہیں, اس خدمت کو بھی جاری رکھیں. اس کے علاوہ باہر جھولی لگتی ہے دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کے لیے. ہمارے بھائی طلباء کچھ جھولی باہر لگاتے ہیں, اس میں بھی اپنا بھرپور تعاون فرمایا کریں کہ یہ پیسے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, اس کا نعم البدل انشاءاللہ آخرت میں عطا کیا جائے گا. بلکہ صرف آخرت میں نہیں, آخرت میں تو انشاءاللہ بہت کچھ عطا ہوگا, دنیا میں بھی اللہ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا. آپ ایک خرچ کریں گے, آپ کو انشاءاللہ اس کے بدلے میں 700 گنا زیادہ عطا کیا جائے گا. دنیا میں بھی بدلہ ملے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بدلہ ملے گا. تو لہذا اس لیے بڑی محبت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں, خوش دلی کے ساتھ کریں اور ایسی نیت کے ساتھ کریں کہ تب تو آیتیں نازل ہو جاتی تھیں, اب کوئی آیت یا وحی تو نہیں آنی, لیکن ایسی نیت کے ساتھ آپ خرچ کریں کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے, ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے کس محبت کے ساتھ میرے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہے, اپنی کوشش کی ہے, یہ فلاں نیک کام میرے بندے نے کیا ہے. تو رب کو خوش کرنے کے لیے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ یہ کام کرنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی